أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز برادران اسلام اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ النجم کی چند ابتدائی آیات تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت عنوان کو آپ مسلسل چند جمعات سے سن رہے ہیں۔ آج بھی اسی عنوان کے بقیہ حصہ پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے پر آپ نے سماعت فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھ پر 50 نمازیں فرض کی
اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ دلانے پر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بار بار شرفیابی حاصل کرتا رہا اور نمازوں کی تعداد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے تمام نمازوں کو کم کر کے 5 نمازیں مجھ پر اور میری امت پر فرض کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر درخواست کی، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک مرتبہ پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جائیے، اللہ رب العالمین سے نمازوں کی کمی کی درخواست کیجیے، یہ 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں، آپ کی امت 5 نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی، کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ میری امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے وہ 2 بھی ادا نہیں کر سکے، تو 5 نمازیں زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے مجھ پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اب ان 5 نمازوں میں کمی کی درخواست کرنے پر مجھے اللہ رب العالمین سے حیا محسوس ہوتی ہے، اب میں نے ان کو قبول کیا ہے اور میری امت 5 نمازیں ادا کرے گی۔ اس پر رب ذوالجلال کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہام ہوا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، 50 میں سے 5 نمازیں رہ گئی ہیں، آپ کی امت کے ہر فرد کو جو 5 نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کرے، میں اسے 50 نمازوں کا اجر عطا فرماؤں گا۔ نمازیں 5 ہوں گی اور اجر ان کا 50 ہوگا، ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھنے پر 10 نمازوں کا ثواب ہے، تو ثواب میں کمی نہیں، چونکہ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے۔ رب ذوالجلال نے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مہربانی فرماتے ہوئے رسول کریم کی شفاعت اور درخواست کو قبول کر کے نمازوں کی تعداد تو کم کی، لیکن اجر و ثواب کم نہیں کیا، اس لیے کہ ہم جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ غمخوار امت ہیں، وہ غمخوار امت ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، آپ اپنی امت کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے، آپ اپنی امت کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، اس لیے رب ذوالجلال نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا، قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس وہ رسول تشریف لایا ہے، تمہارا تکلیف میں پڑ جانا ان پر گراں گزرتا ہے، اور تمہارے بھلائی کے بہت خواہاں ہیں، اور بے حد مہربان اور رحم فرمانے والے رحیم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہا، حریص کہا، اور عزیز علیہ ما عنتم کہا، کہ تکلیف میں ہم پڑ جائیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طبع مبارک پر بار گراں ہے۔ تو یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے محبت ہونا ثابت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر تکلیف میں پڑ جانا مجھے گراں نہ گزرتا تو میں اپنی امت کو حکم کرتا کہ وہ ہر نماز کے لیے مسواک استعمال کریں۔ کیا کریں؟ ہر نماز کے لیے مسواک استعمال کریں۔ وتاخیر العشاء، اور عشاء کی نماز رات گئے تک انتظار کرنے کے بعد پڑھیں۔ اب ہر وضو میں مسواک کو فرض کر دیا جائے تو ہر وضو میں مسواک میسر نہیں ہوتا بسا اوقات، اور پھر اس میں غفلت ہو جاتی ہے۔ اگر بغیر مسواک کے وضو کو ناقص قرار دیا جائے، نامکمل قرار دیا جائے، بلکہ نہ ہونا قرار دیا جائے تو امت تکلیف میں پڑ جائے گی۔ میں اپنی امت کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے میں مسواک کو فرض نہیں کرتا۔ لَأَمَرْتُهُمْ کا محدثین نے ترجمہ کیا لَفَرَضْتُهُمْ، میں فرض کر دیتا، لازم کر دیتا۔
اس سے پتہ چلا کہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی چیز کو اللہ رب العالمین کے اختیار اور اذن سے فرض قرار دیں تو آپ کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں فرض کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کرتا، اس لیے کہ میری امت تکلیف میں پڑ جائے گی، امت کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس لیے مسواک جو ہے یہ سنت ضرور ہے، مسواک کرنے والے کو اجر و ثواب ضرور ملے گا، لیکن اگر کسی نے وضو میں مسواک نہیں کیا تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی، وضو بھی۔ تو عزیزان گرامی، یہاں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت پر شفقت ہونا ثابت ہو گیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض ہے، حج کیا کرو۔ کیا فرض ہے؟ حج فرض ہے، ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، تم حج کیا کرو۔ ایک شخص کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض ہے، حج کر لیا کرو۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کی طرف توجہ نہیں کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج تم پر فرض ہے، حج کیا کرو۔ اس نے تیسری بار پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ آپ نے سوال کیا آپ کو جواب نہیں دیا گیا، آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کے بار بار سوال کرنے پر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ لہٰذا اس طرح سوال نہ کرو تاکہ رسول کی زبان سے کوئی تم پر پابندی عائد ہو جائے، پھر وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تم پر لازم قرار دیا جائے۔ لہٰذا صاحب استطاعت زندگی میں ایک مرتبہ حج کرے گا، زندگی میں ایک مرتبہ اس پر حج فرض ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے طاقت، قوت، مال زیادہ دیا ہے، جتنا مرضی نفلی حج کر لے، لیکن فرض ایک مرتبہ زندگی میں ہے اور بار بار ہر سال فرض نہیں ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب استطاعت پر ہر سال حج کو فرض قرار دیتے تو امت مشقت میں پڑ جاتی، یہ بات امت کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، تو مسواک کا حکم بھی اس لیے نہیں فرماتے اور اول وقت میں نماز عشاء ادا کرنے کا حکم اس لیے دیتے ہیں تاکہ امت پر اگر نیند کا غلبہ آ جائے اور نیند کے غلبے میں وہ سو کر نماز ضائع نہ کر بیٹھے، قضا نہ کر بیٹھے، اس لیے کہ وہ سونے سے پہلے اول وقت عشاء کی نماز ادا کر کے آرام فرما لے تاکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ نمازوں کو قضا کرنے والا، ضائع کرنے والا نہ بنے۔ یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر شفقت ثابت ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے پر آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نمازوں کے کمی کی درخواست کرتے رہے۔ رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب کی درخواست مانتا رہا، اللہ مانتا رہا۔ اس سے نمازیں تو 5 ہی فرض ہوئی ہیں، لیکن بار بار درخواست پر نمازوں کی تعداد کم کر کے رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارگاہ کے اتنے مقرب اور ناز بردار ہیں، جو وہ کہتے ہیں میں رب ہو کر مانتا ہوں۔ وہ نمازوں کے کمی کی بات کرتے ہیں تو میں رب ذوالجلال نمازوں کو کم فرماتا ہوں، اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی یہ نہ کہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رسول کے چاہنے سے 50 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، رسول کے چاہنے سے قبلہ بیت المقدس بدل کر بیت اللہ قبلہ بن جاتا ہے، رسول کے چاہنے سے حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہو جاتا ہے، رسول کے چاہنے سے وضو میں مسواک کا فرضیت ساقط ہو کر وہ سنت برقرار ہو جاتا ہے، حضور کے چاہنے سے اول وقت امت پر نماز عشاء پڑھنا مستحب قرار دیا جاتا ہے۔ تو رسول کے چاہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
رضا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر شفقت فرماتے ہیں، ان کی تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے دین کو بڑا آسان فرما دیا، دین کو بڑا آسان فرما دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر نمازوں کے کم کرانے کی بات کرنے کے بعد جب آپ مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے، حضرت ام ہانی جن کا نام ہند ہے، حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، ان کے گھر سے معراج کی ابتدا ہوئی ہے، پھر انہی کے گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ صبح کے وقت، فجر کے وقت اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیدار فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا کہ جیسا کہ عشاء کی نماز میں یہاں پڑھ کر اپنے بستر پر سو گیا، آپ بھی اپنے اپنے بستر استراحت پر آرام فرمانے کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، جنتی براق لایا گیا اور میں بیت المقدس گیا، وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی، میں نے وہاں نبیوں کو نماز پڑھایا ہے، ابھی یہاں تشریف لا کر میں نے تمہیں نماز پڑھائی ہے، اور یہ بات میں ابھی حرم شریف میں جا کر کفار قریش اور روسا کو بھی بتاؤں گا، قریش مکہ کو بتاؤں گا کہ رب ذوالجلال کی کتنی مہربانی ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے شرف معراج سے مشرف فرمایا ہے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں مجھے ڈر لگی کہ اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جلوہ افروز ہوں گے، اپنے معراج کا ذکر کریں گے، وہاں ابو لہب ابو جہل بھی ہوگا، دیگر کفار ہوں گے، یہ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کے شان اقدس میں بے ادبی اور توہین کریں گے۔ اس ڈر سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن پکڑ کر عرض کرنے لگی، اے میرے چچا کے بیٹے، خدا رب ذوالجلال کا تجھے واسطہ ہے، یہ بات جا کر آپ باہر کسی سے نہ کیجئے گا، یہ لوگ آپ کے مخالف ہیں، آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کے شان میں نازیبہ کلمات استعمال کریں گے، بدشد کے جملے بولیں گے، آپ کو اذیت پہنچائیں گے۔ ام ہانی کہتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑک دے کر اپنی دامن میرے ہاتھ سے چھڑایا اور کہا مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، میں یہ بات ان لوگوں سے ضرور کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے معراج عطا فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے حرم کی طرف چل پڑے۔ حضرت ام ہانی نے اپنی کنیزہ کو، اپنی خادمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھیجا، جا کر وہ دیکھے کہ قریش مکہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ سن کر واپس آ کر مجھے بتائے۔ ان کی کنیزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے دروازہ اور حجر اسود کے بیچ میں کھڑے ہو کر قریش کے سرداروں کو، کافروں کو بلا کر ان سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ رات تک تو میں تمہارے ساتھ تھا، عشاء کے بعد میں بیت المقدس گیا، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی، پھر واپس آیا، ابھی یہاں موجود ہوں۔ جو قریب والے تھے انہوں نے سن لیا اپنے کانوں سے، جو دور مصروف تھے انہیں آواز دے کر بلایا گیا، آؤ دیکھو آج ایک ایسی عجیب بات یہ محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے یہ جتنی باتیں کرتے تھے وہ کسی حد تک سمجھ میں آنے والی تھی، آج وہ ارشاد فرما رہے ہیں جو عقل میں آنے والی نہیں۔ خاص طور پر گفتگو کرنے والوں میں، سوال کرنے والوں میں سیرت نگاروں نے دو افراد کا نام لکھا، ایک مطعم ابن عدی کا، ایک عمر ابن حشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، ابو جہل کا نام لکھا۔ ان دونوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے۔ مطعم ابن عدی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ کے بچپن سے جوانی تک، جوانی سے اعلان نبوت تک جو ابھی آپ کر رہے ہیں، ان تمام عرصے میں آپ نے بیت المقدس کی طرف سفر نہیں کیا ہے، آپ نے بیت المقدس نہیں دیکھا ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں بیت المقدس کے نشانات ہمیں بتاؤ، بیت المقدس کے نشانات بتاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ میرا مقصد بیت اللہ شریف کے نشانات کو نوٹ کر کے رکھنا نہیں تھا، میرا مقصد تو اللہ رب العالمین نے جو مجھے شرف عطا کیا انبیاء کی امامت کرانے کا، عدم توجہ کی وجہ سے وہ مجھ سے سوالات کر رہے تھے بیت اللہ شریف، بیت المقدس کے متعلق کہ وہ کس طرح ہے، اس کا نقشہ کیسا ہے۔ ابھی آپ اس نورانی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے والے ہو، جمعہ پڑھنے والے ہو، ابھی کھڑے کھڑے کسی نمازی کو کھڑے میں اشارہ کر کے کہہ دوں کھڑے ہو جاؤ اور بغیر گنتی کے بتاؤ مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں، وہ پریشان ہو جائے گا۔ کوئی کھڑے ہو کر مجھ سے کہے کہ مولانا صاحب 25 سال سے آپ جامع مسجد نورانی کے خطیب اور امام ہیں، بتاؤ مسجد کے اندر پنکھے کتنے ہیں، وقتی طور پہ میں بھی پریشان ہو جاؤں گا، کیونکہ میرا کام پنکھوں کی تعداد کو یاد رکھنا نہیں تھا، کھڑکیوں کو یاد رکھنا نہیں تھا۔ تو یہ بشری بات ہے کہ فوراً اگر اس طرح کا سوال کیا جائے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی مسجد کی کھڑکیاں نہ بتا سکے وہ مسجد میں جانے والا نہیں ہوگا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا اگر کوئی مسجد کے پنکھوں کی تعداد نہ بتا سکے وہ اس مسجد کا نمازی نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ غیر معقول بات ہے۔ وہ جانتے تھے باتیں غیر معقول ہیں، لیکن سوالات اس لیے کر رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہو جائے، آپ کی بات غلط ثابت ہو جائے، ہم کہہ دیں دیکھو جسے تم صادق اور امین کہتے تھے آج اس نے خلاف واقع بات کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے پردے ہٹا دیے، بیت المقدس کو دیکھ کر جو وہ سوالات پوچھتے تھے میں وہ انہیں بتاتا تھا۔ ایک روایت میں جبریل نے بیت المقدس کو اٹھا کر جبل ابی قبیس پر رکھ دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ممبر اور محراب کے متعلق سوال ہے تو آپ دیکھ کے جواب دے رہے ہیں، کھڑکیوں کے متعلق سوال ہے تو دیکھ کر جواب دے رہے ہیں، کلر کے متعلق سوال ہے تو دیکھ کر جواب دے رہے ہیں، گنبد کے متعلق سوال ہے تو دیکھ کر جواب دے رہے ہیں، کنویں کے متعلق سوال ہے تو دیکھ کر جواب دے رہے ہیں، شمال کی طرف کیا ہے دیکھ کر جواب دے رہے ہیں، جنوب کی طرف کیا ہے دیکھ کر جواب دے رہے ہیں، مشرق کی طرف کیا ہے دیکھ کر جواب دے رہے ہیں، مغرب کی طرف کیا ہے دیکھ کر جواب دے رہے ہیں۔ جتنے سوالات انہوں نے کیے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر سوال کا صحیح اور درست جواب دے دیا۔ مطعم ابن عدی خاموش ہو گیا، اس کے خاموش ہوتے ہی ابو جہل بول پڑا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس آپ گئے ہیں اور یہاں سے آپ شام کی طرف گئے ہیں، شام سے ہوتا ہوا بیت المقدس گئے ہیں، ہمارے کچھ تجارتی قافلے تجارت کے غرض سے شام کی طرف گئے ہوئے ہیں، ان قافلوں کے متعلق مجھے خبر دیجئے کہ وہ کہاں ہیں اور کس طرف گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارتی قافلوں کے متعلق بتانا شروع کر دیا، فرمایا کہ میں فلاں قبیلہ کے قافلے کے قریب سے گزرا، ہمارے براق کی تیز رفتاری کی وجہ سے ان کے سواری بدک گئے، ان کا ایک اونٹ بھاگ نکلا، وہ اس اونٹ کے تلاش میں سرگرداں پھر رہے تھے، میں نے انہیں آواز دے کر کہا کہ تمہارا اونٹ ادھر کھڑا ہے، میں نے اسے آواز دے دیا کہ تمہارا اونٹ ادھر کھڑا ہے، وہ اپنے اونٹ کو لے لیے، پھر فرمایا کہ اس قافلے میں ایک ایسا اونٹ ہے جس کے اوپر 2 بورے، ایک سفید ایک کالا رکھا ہوا ہے، اور خاکستری اونٹ سب سے پہلے ہے، جیسے ہی یہ قافلہ مکے میں داخل ہوگا وہی اونٹ ہوگا اور اس طرح کے بورے اس کے اوپر رکھے ہوں گے، جیسے ہی وہ قافلہ داخل ہو گیا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے داخلے کا بتا دیا، اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا قافلہ تمہارا آرام کر رہا تھا، ان کے پاس برتن میں پانی تھا، پانی کے اوپر ڈھکنا رکھا ہوا تھا، میں وہاں رک کر اس ڈھکنے کو اٹھایا، اس برتن میں سے پانی پیا، پھر اس کا ڈھکنا رکھ کے آیا ہوں۔ جب وہ قافلہ واپس آیا ان سے پوچھا گیا کہ ہاں ہمارے ساتھ پانی تھا، پانی برتن میں پانی تھا، اس کے اوپر ڈھکنا رکھا ہوا تھا، صبح کو ہم اٹھتے ہیں تو برتن کے اوپر ڈھکنا رکھا ہوا موجود ہے لیکن اس کے اندر پانی نہیں ہے، اس کے اندر
پانی نہیں ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خبر دینا بھی سچ ثابت ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ فلاں قافلہ بدھ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پہنچ جائے گا، اور اس قافلے کے انتظار میں یہ تیسری بات ہے کہ اگر یہ صحیح ثابت ہو گیا پھر وہ ساری حقیقتیں برحق ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری سوال کا دیکھ رہے ہیں، سورج قریب کے غروب ہونے کا ہے، سارے کفار راستے پر کھڑے ہیں کہ اگر سورج غروب ہو جاتا ہے، قافلہ مکے کے اندر داخل نہیں ہوتا، پھر ہم آواز لگاتے ہیں دیکھو محمد کی یہ خبر غلط ثابت ہو گئی ہے، آپ سچے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی طرف ملتجی ہوئے، سیرت نگار لکھتے ہیں وہ دن کافی لمبا اور طویل ہو گیا، اور جیسے ہی سورج پر زردی چھا گیا وہ لوگ خوشیاں منانے لگ گئے کہ قافلے کا بھی اتا پتہ نہیں ہے، قافلے کا نام و نشان نہیں ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا ہم شور مچانا شروع کر دیں گے کہ دیکھو یہ خبر ثابت ہو گیا، کسی نے کہہ دیا کہ سورج غروب ہو گیا، دیکھو لوگوں سورج غروب ہو گیا، لوگوں نے سورج کی طرف توجہ کی، دوسرے کافر نے آواز لگا دیا دیکھو لوگوں قافلہ بھی شہر کے اندر داخل ہو گیا، ادھر سورج غروب ہونا ہے، ادھر قافلے کا شہر کے اندر داخل ہونا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معراج، اللہ رب العالمین کی نشانیاں، اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ معجزہ عطا فرما دیا، کافروں کے سامنے رکھ کر عرض کر دیے، لیکن اس موقع پر سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تصدیق فرما رہے تھے۔ ان دونوں کے بیچ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ کافرو تم عقل سے پیدل ہو، تم اللہ رب العالمین کے محبوب کی اس معراج کا انکار کرتے ہو، آپ کے خبروں کا انکار کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو، اللہ کی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں، حق فرماتے ہیں۔ مطعم ابن عدی نے کہا ابو بکر ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ بڑے عقل مند ہیں، دانشور ہیں، دانا ہیں، اور آپ اتنی بڑی بات کی بغیر کسی دلیل کے تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ چھوٹی بات ہے، میں اسے کہیں بڑی بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی لے کر میرے پاس آتے ہیں، پھر آسمانوں میں جاتے ہیں، یہ دن میں کئی مرتبہ بھی ہوا کرتا ہے، جو جبریل کے بار بار آنے کو، جو آسمان اتنے دور ہیں وہاں سے آنے کو، خبر لانے کو اگر ہم مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا کیوں انکار کر سکتے ہیں؟ اسی دن نبی کریم کا نام رکھا، نبی کریم نے صدیق اکبر کا نام حضرت ابوبکر صدیق رکھا، کہا ابو بکر اللہ رب العالمین نے آپ کو صدیق کہا ہے۔ کس نے؟ ابو بکر صدیق، اللہ نے آپ کو صدیق کہا ہے، تو صدیق کا لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر ملا، یہ رسول کریم کے رفیق خاص ہیں۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی عطا سے اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ مشاہدات عطا کیے ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ عام لوگ اگر کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں تو 5 چیزوں سے، جسے حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 چیزیں، ہم کسی چیز کو اگر پانا چاہتے ہیں، اس کا ادراک کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس 5 اسباب ہیں، 5 ذرائع ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی چیز کو جان سکتے ہیں۔ اگر کسی کی شکل و شبات کو، رنگ کو، کلر کو، صورت کو، ہیئت قضائیہ کو جاننا چاہیں گے تو اس کو آنکھوں سے دیکھ کر جانتے ہیں کہ یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ پست ہے، یہ طویل ہے، تو یہ ہم آنکھوں سے دیکھ کر، ایک حص ہے دیکھنے کا، ہم دیکھ کر جان جاتے ہیں، اس کے کلر کو، قد و قامت کو، شکل و شبات کو آنکھوں سے دیکھ کے جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی آواز ہے تو اس آواز کو ہم کانوں کے ذریعے سن کر اس کا ادراک کرتے ہیں کہ یہ آواز بھاری ہے، یہ آواز میٹھی ہے، یہ آواز کڑوی ہے، یہ آواز انسان کی ہے، یہ آواز کتے کی ہے، یہ آواز فلاں جانور کی ہے، تو کان سے سن کر ہم اس کو پا لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ آواز ہے۔
خوشبو اور بدبو کو ہم ناک کے ذریعے محسوس کرتے ہیں، یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے بدبو آ رہی ہے۔ ناک بھی ایک حس ہے، اگر کسی چیز کے کڑوا ہے، پھیکا ہے، میٹھا ہے، کیسا ہے، تو ہم چکھ کر جو ہے اس کو جان سکتے ہیں۔ قوت ذائقہ کے ذریعے، چکھنے کے ذریعے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور ایک ہے نرم ہے کہ سخت ہے، نرم ہے کہ سخت ہے، چھو کر ہاتھ لگا کر محسوس کرتے ہیں کہ گرم ہے یا سرد ہے، ہاتھ لگا کر محسوس کرتے ہیں اس کی سختی کو، اس کی نرمی کو، اس کی گرمی کو، اس کی سردی کو ہاتھ لگا کر ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ حواس خمسہ جو 5 ہیں، ان کے ذریعے ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کا اطلاق ہوتا ہے۔ انبیاء کرام ان 5 حواس خمسہ کے بعد ان کے پاس ایک حص اور موجود ہے، وہ نبوت کا حص ہے، وہ رسالت کا حص ہے۔ اس نور نبوت سے نبی وہ چیز دیکھ سکتا ہے جو میری دیکھنے کی قوت وہاں عاجز ہے، اس نور نبوت سے نبی وہ چیز سن سکتا ہے جو میری سنوائی وہاں عاجز ہے۔ اس نور کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں، اس بدبو کو محسوس کرتے ہیں جو عام انسانوں کے قوتیں جو یہ سونگھنے والا یہ محسوس نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حص ہے نبوت کا، جو نورانیت کا حص ہے، جو انسان کے باطنی حالات کو جان سکتے ہیں، انسان کے باطنی حالات کو جان سکتے ہیں۔ اس کا آپ نے برہا کئی موقع پر آپ نے وضاحت بھی فرما دی ہے۔ فرمایا زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دی ہے، میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا ہے، یعنی زمین کا چپا چپا نگاہ نبوت سے غائب نہیں ہے۔ نبوت کے نگاہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کے چپا چپا کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر فرماتے ہیں سلونی اما شئتم، اے لوگو جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں آپ کو بتا دوں گا، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ ایک شخص کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ میرا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ شارحین نے اس سوال کرنے والے شخص کے متعلق لکھا کہ بعض لوگوں نے تہمت کے ذریعے اس کو کسی غیر کی طرف منسوب کیا تھا۔ حقیقی والد کے علاوہ بعض تہمت دراز لوگ ہوتے ہیں، شریف النفس انسان پر بھی تہمت لگاتے ہیں، اس پر تہمت لگایا گیا تھا کہ یہ اس کا بیٹا نہیں، اس کا بیٹا ہے۔ آج اس نے دیکھا موقع ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلونی اما شئتم، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں بتا دوں گا۔ اس نے یہی پوچھا میرا باپ کون ہے؟ لوگ مجھے جہاں منسوب کرتے ہیں وہ میرا باپ ہے، یا جس کے متعلق میں اپنے آپ کو منسوب کرتا ہوں وہ میرا باپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ابوک حذافہ، اے پوچھنے والے تیرا باپ حذافہ ہے جس کا تو اپنے آپ کو بیٹا کہلاتا ہے۔ یہ الزام لگانے والے، بہتان لگانے والے کذاب اور جھوٹے، یہ غیب کی بات کی خبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ ایک اور شخص کھڑے ہو کر کہا این مدخلی یا رسول اللہ، این مدخلی، میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، مسلمان اپنے آپ کو کہلا رہا ہوں، ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے متعلق کوئی اچھی خبر دیں گے۔ این مدخلی یا رسول اللہ، میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ نبی کریم نے کہا قال فی النار، تیرا ٹھکانہ دوزخ۔ وہ منافق تھا، یعنی دھوکہ دے کر مسلمانوں کے بیچ میں تھا، مسلمان اسے سمجھ نہیں رہے تھے، لیکن نبوت کی نگاہ سے وہ غائب نہیں تھا، نبوت کے حص سے وہ پوشیدہ نہیں تھا۔ نور نبوت نے اس کو دیکھ لیا کہ باشد رسول شما بر شما گوا زیرا کی مطلعس بنور نبوت ہر دین متدین را کہ کدام درجہ در دین من رسیدہ، حقیقت ایمان اوچیز حجابے کی محجوب ماندست کدام است، پس اومی شناست درجات ایمان شمارا
اعمال و نیک و بد شمارا، اخلاص و نفاق شمارا۔ علماء کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، تفسیر عزیزی اٹھائیے، دوسرا پارہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی تفسیر دیکھیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں نبوت کے نور سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں ہر دیندار کے دینی درجے کو، ہر ایماندار کے ایمانی درجے کو، ہر اعمال کرنے والے کے اعمال کے اخلاص کو، نفاق کو۔ اخلاص کا تعلق دل سے ہے، اخلاق کا تعلق دل سے ہے کہ کون کتنا مخلص ہے میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، لیکن نبوت کی نگاہ بھی دلوں تک ان کی رسائی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کو بھی جانتے ہیں کہ اس نے جہاد کیا ہے تو اخلاص کتنا ہے، نماز پڑھی ہے تو اخلاص کتنا ہے، ذکر کیا ہے تو اخلاص کتنا ہے، مجھ پر کلمہ پڑھتا ہے تو کتنا مخلص ہو کے پڑھتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاص کو بھی جانتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اخلاص کو بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ نبوت کی نگاہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو کافروں نے سوالات کیے، مصطفیٰ کریم نے ان کا جواب دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا حضور کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی پہلو پر کسی طرح کا اعتراض کرنا کسی بھی مومن مسلمان کو ضعیف نہیں دیتا۔ یہ نفاق کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم سے بھی نوازا، تمام کمالات سے نوازا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اپنا نائب بنا کر خلیفۃ اللہ العظم اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ایک جگہ میں نے یہ مصرع پڑھا تو کسی نے سوال کیا کہ یہ کس کا ہے، کہاں ہے، کس کتاب میں ہے؟ تو آپ سوال کرنے سے پہلے آپ کو توجہ دلاؤں، تفسیر عزیزی تیسری جلد سورۃ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کو پڑھیے، وہاں موجود ہے۔ بعض علماء نے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کو منسوب کیا، جبکہ کلیات سعدی میں یہ موجود نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی جو ہے مصرع ہے، جو آپ نے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے کرتے وہاں مصطفیٰ کریم کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قسم۔ حسن و جمال کے سردار ہیں، چاند نے آپ کے چہرے انور سے روشنی حاصل کی ہے۔ یہ کسی انسان سے ممکن نہیں جس طرح آپ کا مقام اور مرتبہ ہے اس کو صحیح اور اس حد تک بیان کرے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ کے بعد اگر بزرگی ہے بس وہ آپ کی، یہاں پر آ کر ہم رک جاتے ہیں۔ باقی مقام اور مرتبے کے ناپنے کا آلہ کسی انسان کے پاس نہیں کہ آپ کے مرتبے کو ناپ کر بتا دے کہ اتنا ہے۔ جو ناپنے والے لوگ ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب عرف کو اللہ رب العالمین نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ جس کو اللہ بلند کہے اس بلندی تک اس کی رسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔